السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں اور ان کا شکر ادا کرنا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو بھلائی کرنے والا، بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں اس کی نعمتوں اور بھلائیوں پر اسی کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہی ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور بہت ہی عمدہ اخلاق کے پیکر ہیں۔ یا اللہ اپنے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما، اور ان کی آل پر بھی، اور صحابہ و تابعین پر بھی، اور ان لوگوں پر بھی جو قیامت تک ان کی پیروی کریں گے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، فرمانے باری تعالی ہے، اور ڈرو اس دن سے جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر نفس نے جو کمایا ہوگا اسے پورا کر دیا جائے گا، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اے مسلمانوں، نعمتوں کو اس طرح استعمال کرنا جس سے نعمتیں عطا کرنے والا راضی ہو جائے، اور ان نعمتوں کے بدولت ہی اللہ کا ڈر حاصل کر لینا، اور ان نعمتوں کو ہر نیک کام میں استعمال کیا جائے، چاہے وہ نیکی فوری طور پر ہو یا مستقبل میں۔ یہ تمام باتیں انسان کی سعادت مندی کی واضح نشانیاں ہیں، کیونکہ ایسے بندے ہی ہیں جنہوں نے عقل مند ہستیوں کے راستے کو اختیار کیا ہے۔ فرمانے باری تعالی ہے، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا ذکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ ایک ایسا شکر ہے جس کے ذریعے بندہ مزید ان انعامات کا مستحق ہو جاتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اگرچہ بندوں کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اسلام کے بعد سب سے عظیم نعمتیں سننا، دیکھنا اور دل ہے، جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خصوصی طور پر ذکر فرمایا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا جب کہ تم اس وقت کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے ان تمام نعمتوں کے شرف اور مقام کی وجہ سے خصوصی تذکرہ فرمایا، کیونکہ یہ علوم کی کنجیاں ہیں اور اللہ کا سیدھے راستے دکھلانے کا ذریعہ ہیں، اور انہی کے ذریعے بندہ بآسانی اپنے رب سے امیدوں اور امنگوں کو وابستہ کر سکتا ہے اور اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ اپنا شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور زبانی شکر کے ساتھ ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنے کا حکم ہے، اور اپنے جسم کے اعضاء کو اپنے اقوال و اعمال میں استعمال کرتے ہوئے اللہ کی محبت اور رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جائے، اور خالق و مولا کی اطاعت کی جائے، تو اس عملی شکر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بندے کے سارے اعمال خالص اللہ کے لیے ہو جائیں گے، اور وہ صرف وہی بات سنے گا اور صرف وہی چیزیں دیکھے گا جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے جائز اور حلال قرار دیا ہے۔ اس کی تفصیل صحیح بخاری کی اس حدیث میں مذکور ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرے نزدیک میری محبوب ترین چیز میرے فرائض ہیں، جن کے ذریعے ہی میرا بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں،
اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی وہ سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی وہ نگاہیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے وہ قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب بھی وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے ضرور نواز دیتا ہوں، اور جب بھی وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دے دیتا ہوں۔ یہ کتنا بہترین نتیجہ ہے اور کتنی عظیم و مکمل جزا ہے، اور کیا ہی خوب ہوگا کہ ہر ذی شعور اور اپنے لیے خیر خواہی چاہنے والے انسان کی یہی خواہش ہو تاکہ وہ سعادت و کامیابی کو حاصل کر سکے اور اپنے نفس کا تزکیہ پاکیزہ کر کے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر سکے۔ اس کے برعکس جو شخص ان نعمتوں کو ان کاموں میں استعمال کرے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور حرام چیزوں کو دیکھے اور ناجائز چیزیں سنے، جیسا کہ ٹی وی چینلز یا فحش میگزین وغیرہ، یا ناجائز کاموں والی جگہیں، یا انٹرنیٹ کی غلط سائٹس، تو یقیناً اس نے ان نعمتوں کا ناجائز استعمال کیا اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور انکار کیا، اور جانتے ہوئے بھی یہ بات بھلانے کی کوشش کی کہ آنکھوں کا زنا حرام چیزوں کو دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا حرام چیزوں کو سننا ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے اور سچے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے جو صحیح بخاری و مسلم میں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ان برائیوں پر ڈٹا رہا اور توبہ نہیں کی تو اس نے اللہ کے غصے کو دعوت دی اور گناہ کی فوری سزا کا مستحق ٹھہرا، اور اس طرح بندے اور اس کے رب تبارک و تعالی کے درمیان رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اور اگر اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ منقطع ہو جائے تو خیر کے اسباب بھی منقطع ہو جاتے ہیں اور شر کے اسباب خیر کی جگہ لے لیتے ہیں، اور جس کے اسباب خیر ہی منقطع ہو گئے تو اس کی کامیابی، امیدیں اور زندگی کی راحت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے خود ہی اپنے کارساز اور مددگار سے رابطہ ختم کیا، جس کی مدد و نصرت کے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، اور نہ ہی اس کے سوا کوئی اور ذات ہے جو اس کی مدد کر سکے۔ اور جب برائی کے اسباب اس سے منسلک ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے بدترین دشمن سے دوستی کر بیٹھتا ہے، اور اس کا دشمن دوست بن جاتا ہے، اور اس کا دوست اسے چھوڑ دیتا ہے، اور پھر مت پوچھیے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تکلیفوں اور عذاب کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور یہ بہت بڑی سزا ہے۔ ناشکری کرنے کے نقصانات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور وہیں سے ہلاکت شروع ہو جاتی ہے، جس سے نجات ممکن نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں اور مصیبتیں گھیر لیتی ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے ہی بندے سے نعمت چھین لی جاتی ہے اور عذاب نازل ہوتا ہے، اور دل کمزور اور بیمار ہو جاتا ہے، بصیرت چلی جاتی ہے، عزت مٹ جاتی ہے، ذلت و رسوائی، پلیدگی اور حقارت چھا جاتی ہے، شرف و کمال چھن جاتا ہے، بدنامی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، عمر، رزق اور عمل میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ہر گناہ کا یہی حال اور اثر ہے، اور دین و دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے۔ اسی طرح نعمتوں کے غلط استعمال کے نقصانات میں یہ بھی ہے کہ برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ کے بندو، بے شک اللہ کا ہر نافرمان بندہ اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کر کے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اس کی عمر، رزق، علم و عمل اور دین و دنیا کی برکتیں مٹ جاتی ہیں، جیسا کہ بعض اہل علم نے فرمایا ہے، کیونکہ اس پر اور اس کے اہل و عیال پر اور دوستوں پر شیطان مسلط اور غالب ہو جاتا ہے، اور ہر چیز جس کا شیطان کے ساتھ تعلق اور قربت بڑھتی رہے گی اتنی ہی برکت مٹتی چلی جائے گی۔ اسی لیے کھانے پینے، کپڑے پہننے، سواری کرنے اور گھر میں داخل ہونے وغیرہ کے وقت اللہ کا نام لینے کا حکم ہے، کیونکہ اللہ کا نام لینے سے برکت نازل ہوتی ہے اور شیطان بھاگ جاتا ہے، اور ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے نہ ہو اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے،
کیونکہ ایک اللہ ہی ہے جو برکتوں سے نوازتا ہے اور تمام برکتیں اسی کی دین ہیں، اور جس چیز کی بھی نسبت اللہ کی طرف ہوگی وہ بہت بابرکت ہوگی، اور ہر وہ فرد قول و عمل جسے اللہ نے اپنے آپ سے دور کر دیا ہو اس میں کوئی برکت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن ابلیس پر لعنت کی اور اسے سب سے زیادہ دور کر دیا، اور اصول کی بات بھی یہی ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ شیطان کے قریب ہوگا اتنی ہی زیادہ لعنت کا وہ مستحق ہوگا۔ یاد رکھیں کہ عمر، رزق اور علم و عمل میں برکت ختم ہونے میں گناہوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے، اور ہر وہ وقت، مال، بدن، مقام، علم اور عمل جس میں اللہ کی نافرمانی ہو وہ وبال بن جائے گا، اور عافیت اسی میں ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے تاکہ عمر، مال، قوت، شرف، علم و عمل سے صحیح فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی نعمتوں کے شکر کے لیے اچھے اعمال کرو، خاص طور پر سماعت اور بصارت جیسی عظیم نعمتوں کا اللہ کے حکم کے مطابق صحیح استعمال کرو تاکہ قیامت کے دن شکر گزار اور کامیاب لوگوں میں تمہارا شمار ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے نفع پہنچائے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت مانگتا ہوں، بے شک وہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔